وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون صدق الله العظیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تمہیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، سید الثقلین، امام الحرمین، امام کبریاء، خاتم النبیین، آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ میرے محترم سامعین کرام، سادات صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار، آپس میں بے حد محبت اور عقیدت رکھنے والے تھے۔ بسا اوقات ان کے مابین، ان کے درمیان جزوی طور پر کچھ اختلافات ہوئے ہیں، تو اس لیے بعض حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ان مشاجرات کو، اختلافات کو اور ان کے باہمی آپس کی تو تکرار کو بنیاد بنا کر ان کی مخالفت کرتے ہیں یا ان پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، اس قسم کی ناپاک جسارت کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں بالعموم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بالخصوص سوء ظن کا شکار ہے۔ ان کا یہاں تک کہ ادب و احترام نہیں کیا جاتا، ادب کے ساتھ ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ لوگ جو صحابہ کرام کی سے محبت رکھتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے خطبۃ الجمعہ میں مشاجرات صحابہ یعنی صحابہ کے باہمی اختلافات اور ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، اس حوالے سے قرآن و حدیث سے اور علماء سلف کے اقوال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہ ثابت کروں گا کہ قرآن و حدیث سے صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور علماء سلف ان کے اقوال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں کیا ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، صحابہ کرام کے باہمی اختلاف کو یا اجتہادی غلطی کو بنیاد بنا کر یہ سخن موضوع نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام پر بحث کی جائے، تکرار کیا جائے یا ان کے بارے میں اپنی زبان کو کھولا جائے، تبرہ کی جائے، سب و شتم کیا جائے، بلکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ایک مسلمان کو اپنی زبان بند رکھنی چاہیے، ان کے باہمی اختلافات میں کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، یا صحابہ کی نعوذ باللہ نیت پر اور ان کے ایمان پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہی سلامتی کا راستہ ہے، یہی کامیابی اور فلاح کا راستہ ہے۔
رب العالمین نے قرآن مجید سورہ حدید میں بیان فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبیر، کہ تم میں سے جو فتح کے بعد خرچ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، وہ لوگ کبھی بھی ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے کہ جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ بھی کیا اور جہاد بھی کیا۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ کرنے والے، جہاد کرنے والوں سے زیادہ ہے، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں سے، جنہوں نے پہلے خرچ کر دیا یا جنہوں نے بعد میں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اچھا وعدہ فرمایا۔ تو میرے محترم سامعین، ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، ان کے لیے وہ لوگ، اللہ تبارک نے فرمایا کہ ان کے لیے ہماری طرف سے بھلائی ہے اور یہی لوگ دوزخ سے دور کر دیے گئے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں ہے۔ تو اس آیت سے امام ابن حزم رحمہ اللہ استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کلہم من اہل الجنت قطعا، کہ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین قطعی طور پر جنتی ہیں، سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور امام بہقی رحمہ اللہ الاعتقاد والہدایۃ الی سبیل الرشاد علی مذہب السلف اصحاب الحدیث اپنی کتاب میں یہ بات لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جنتی ہیں اور مغفور ہیں، یعنی وہ جنتی ہیں، پکے جنتی ہیں، اور ان میں جو کوئی ان سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہاں پر اگر صحابہ کرام کی اختلافات کو دیکھا جائے یا اجتہادی غلطی کو یا گناہ کو دیکھا جائے جو ان سے کوئی خطا ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کو معاف کر دیا، ان کے حسنات، ان کی نیکیوں کے پلے بھاری ہے، یہاں تک کہ ان کی تقصیرات، ان کی وہ تھوڑی چیزیں جو ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، حسنات، نیکیاں ان کا کفارہ بن گئی، ان کو معاف کر دیا گیا۔ سورہ حجرات میں رب العالمین نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت کو قائم کر دیا، ان کے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا، یعنی صحابہ کرام، اور وہ کفر، فسق، عصیان سے نفرت کرنے والے تھے۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان کی محبت تھی، کفر سے، گناہ سے، عصیان سے، نافرمانی سے وہ نفرت کرنے والے تھے۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ تو اس طرح صحابہ کرام کے بارے میں میرے محترم سامعین کرام، ان کی جو اجتہاد کیا، اجتہادی غلطی ہوئی، کیونکہ جو اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے اجتہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اگر وہ حق کو پا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے 2 اجر رکھے ہیں، ایک اس کی کوشش کا، اس کی محنت کا، اور دوسرا جو اس نے وہ صحیح مسئلہ حل کر لیا، وہ حق پر پہنچ گیا، اس پر عمل کرنے کا۔ اور ایک بندہ اپنی نیت کو صاف کرتے ہوئے وہ اجتہاد کرے لیکن وہ حق کو نہ پا سکے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک اجر رکھا ہے۔ جو اس نے اجتہاد کیا، یعنی کوشش کی اصل حق کو پانے کے لیے، تو یہاں پر میرے محترم سامعین سورہ آل عمران غزوہ احد کا ذکر، کہ جہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 50 صحابہ کو جن کو درے پہ کھڑا کیا،
کہ تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، پھر بھی ان صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو نہیں مانا، چھوڑ دیا۔ صحابہ نے اپنے اجتہاد سے، اپنی سوچ اور فکر سے یہ بات سمجھی کہ اب فتح یاب ہوئے ہیں، ہمیں جانا چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری طور پر حکم کی وہ نافرمانی تھی۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو بھی معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، انہیں بخش دیا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہاں پر بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کوئی عام مسلمان گناہ کرے، پھر وہ اس سے توبہ تائب ہو جائے، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، تو پھر اس بندے کے بارے میں اس کی تنقید کرنا یا اس کو اس گناہ پر عیب دلانا، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی ایک گناہ ہے ایک عام بندے کے بارے میں۔ تو پھر یہاں پر بات آ جاتی ہے صحابہ کرام کی، اگر ان سے اجتہادی غلطی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ قرآن کا واضح فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح حکم ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ متعدد مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کی گواہی دی ہے، صحابہ کے ایمان کو بیان کیا ہے۔ تو پھر صحابہ کرام کے بارے میں یا ان کی نیت پر شک کرنا یا صحابہ کے ایمان پہ شک کرنا، یہ کتنی بڑی بدبختی ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر صحابی فامسکوا، اذا ذکر النجوم فامسکوا واذا ذکر القدر فامسکوا، کہ جب تمہارے سامنے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو تم خاموش رہو، اور جب ستاروں کا ذکر کیا جائے خاموش رہو، اور جب تقدیر کا ذکر کیا جائے تو خاموش رہو۔ فامسکوا کا صیغہ بولا گیا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں جو بات سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں کوئی بھی فرد، وہ کسی بھی حیثیت کا مالک ہو، کوئی بھی عہدہ رکھنے والا ہو، اس کے لیے یہ بات قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں سوء ظن کا شکار ہو، یا صحابہ کے بارے میں ان کے ایمان پر، ان کی نیت پر شک کرنے والا ہو، یا صحابہ کی بے ادبی اور گستاخی کرنے والا ہو۔ اور دوسری بات سمجھ آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَمْسِكُوا کا صیغہ بولا، اور یہ امر کا صیغہ ہے جو وجوب پر دلالت کرتا ہے، اور جمع کا صیغہ ہے جس میں تمام لوگ شامل ہیں، یعنی ہر کسی کے لیے حکم ہے کہ جب صحابہ کرام کا ذکر ہو تو اس کے بارے میں فَأَمْسِكُوا ہو جائیں، یعنی خاموش ہو جائیں، اپنی زبان کو بند رکھیں، وہاں پہ غلط صحیح کا فیصلہ نہ کریں کہ یہ غلط تھے، فلاں صحیح تھے، یا صحابہ کرام کی بے ادبی کریں، ان کی گستاخی کریں۔ اور تیسری بات کہ صحابہ کرام کی مخالفت میں کسی قسم کا بھی صحابہ کرام پہ تبصرہ کرنا یا صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد کلامی کرنا، سب و شتم کرنا، تبرہ کرنا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ خاموش ہو جاؤ۔ اور چوتھی بات یہ سمجھ آئی کہ صحابہ کرام کے مابین، ان کے درمیان جو باہمی ایک اجتہادی اختلاف ہوا یا کہیں پر کسی سے کوئی غلطی ہوئی، اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ تو آج ایک عام مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، پھر صحابہ کے درمیان کس طرح وہ فیصلہ کر سکتا ہے؟ کس طرح وہ صحابہ کی نیت پہ شک کر سکتا ہے یا صحابہ کے ایمان پہ شک کر سکتا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کے کہ لا یبلغنی احد من اصحابی شیئا، کہ اے میرے صحابہ، یعنی لوگوں کو کہ میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بھی شکایت مجھ سے نہ کرو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوا لی اصحابی، کہ میرے صحابہ کرام کے بارے میں درگزر کرو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظونی فی اصحابی، یعنی میرے صحابہ کا خیال رکھو، ان کی حفاظت کرو، ان کے ساتھ رعایت کا معاملہ کرو۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، ان کو گالی مت دو۔ ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصفه، کہ اگر کوئی شخص ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو وہ پھر بھی میرے صحاب میرے ساتھیوں کے خرچ کیے گئے ایک مد یا نصف مد کے برابر خرچ کیے گئے ثواب کے برابر بھی نہیں پہنچے۔ ایک طرف عام بندہ، عام مسلمان احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، اور دوسری طرف اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ایک مد غلہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا یا آدھا نصف مد دیا، ان کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی بندہ ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو پھر جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بلا کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجئے، فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، کہ جو اصحاب محمد پر، صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتا ہے، ان کو گالی دیتا ہے، لعنت اللہ، اس بندے پر اللہ کی لعنت، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور یہاں تک کہ تمام لوگوں کی اس بندے پہ لعنت ہے کہ جس نے صحابہ کرام کو گالی دی ہے یا صحابہ کرام کو برا بلا کہا ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، چلتے ہیں سلف صالحین کے اقوال کی طرف کہ سلف صالحین نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا نہ کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ایک گھڑی جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تمہارے زندگی بھر کے اعمال سے بہتر ہے، تمہارے زندگی بھر کے اعمال اس سے بہتر وہ ایک گھڑی ہے جو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری۔ یہ سلف صالحین کے اقوال ہیں، یہ ان کا موقف ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں استغفار کرو، کسی کو برا بلا مت کہو، کسی کے بارے میں اپنی زبان کو نہ کھولو۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صحابہ کرام کو گالی نہ دو، اور یہاں تک کہ تم یہ بات جانتے ہو کہ جو صحابہ کرام کو برا بلا کہتا ہے وہ کل قیامت کے دن اپنے مد مقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پائے گا، اپنے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑا دیکھے گا کہ جو صحابہ کرام کو برا بلا کہتا ہے۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، جن کو ثانی عمر کہا جاتا ہے، بنو امیہ میں سے بڑا سنہری دور ہے ان کا، تو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جو جنگ صفین سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے مابین ہوئی، اس کے بارے میں سوال کیا گیا، پوچھا گیا، فرمایا تلک دما طہر اللہ یدی منہا،
فلا احب ان اکذب لسانی فیہا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہارے ہاتھوں کو صحابہ کے خون سے محفوظ رکھا ہے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ آج تم اپنی زبانوں کو بھی صحابہ کے بارے میں خاموش رکھو، بند رکھو۔ اگر تمہارے ہاتھ اللہ نے محفوظ بنا دیے کہ تمہارے ہاتھ سے کسی صحابی کو کوئی نقصان نہیں ہوا، کسی کا خون نہیں بہایا، تو تمہارے لیے اب ضروری ہے کہ اپنی زبان کو بھی بند رکھو۔ صحابہ کے بارے میں یہ فیصلہ نہ کرو یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا یہی قول نقل کیا جاتا ہے، اور ملا علی قاری رحمہ اللہ یہ قول لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اپنی زبانوں کو بند رکھو، صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبانوں کو نہ کھولو، فیصلہ نہ کرو، صحابہ پہ سب و ستم صبرہ نہ کرو کہ فلاں صحیح تھا فلاں غلط تھا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ وہ اقوال ہیں جو علماء سلف کے ہیں۔ امام ربیع رحمہ اللہ، ان سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ صحابہ کرام کے بارے میں، تو فرمایا کہ صحابہ کرام کے بارے میں بحث و تکرار نہ کرو۔ جس طرح بحث موضوع یہ چیز بن جاتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگیں ہوئی، دونوں طرف صحابہ، ایک طرف سیدہ عائشہ دوسری طرف سیدنا علی، ایک جنگ میں ایک طرف سیدنا علی دوسری طرف سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بحث بن گئی کہ یہاں پہ کون غلط ہے، کس نے غلطی کی، کون صحیح تھا۔ یا معاملہ آیا خلافت کا تو وہاں پہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کو کھڑا کر دیا، ان کے بارے میں یہ بحث و تکرار شروع ہو گیا۔ کہا کہ ان کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھو، کل قیامت کے دن تم مد مقابل کس کو پاؤ گے؟ جو تمہارے سامنے ہوگا وہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ تو میرے محترم سامعین کرام، صحابہ پر طعن و تشریح کرنے سے صحابہ کا کچھ کوئی بگاڑ نہیں سکتا، صرف اپنے اعمال کو سیاہ کرنے کے برابر ہے۔ بندہ اپنے اعمال ضائع کر بیٹھتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے سوال پوچھا سیدنا علی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان میں کون بہتر ہے، تو انہوں نے فرمایا ما اقول فیہا الا الحسنى رحمہم اللہ اجمعین، میں ان کے بارے میں اچھی بات کہتا ہوں اور ان کے لیے یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ ان دونوں پر اپنی رحمت فرمائے۔ یعنی فیصلہ نہیں کیا، یہ بات کہی کہ ان کے بارے میں اللہ اپنی رحمت فرمائے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے یہ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان دونوں میں افضل کون ہے؟ تو فرماتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ ہم صحابہ کرام کو سب سے زیادہ افضل تصور کرتے ہیں، ان کی ایک گھڑی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری وہ تمہارے تمام زندگی کے اعمال سے افضل ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے، یعنی ان کو افضل قرار دیا گیا۔ اور امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث فقیہ اور زہد کے امام تھے، جب ان سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے دیکھیں کس طرح ججے تلے اور محتاط طریقے کے ساتھ انداز کے ساتھ الفاظ کو بیان کیا۔ کہا کہ صحابہ کرام کے جو مابین چلنے والی تلوار تھی وہ فتنہ تھی، لیکن میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ صحابہ کرام فتنے کے اندر مبتلا ہو چکے۔ یعنی جب صحابہ کرام کے دونوں طرف صحابہ ہیں، تلوار چلی ہے، وہ ایک فتنہ تھی، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ ان گروہوں میں سے کوئی ایک فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ یعنی اس حد تک اپنی زبان کو محدثین نے، علماء سلف نے پاک رکھا ہے اور خاموش رکھا ہے، یعنی اپنی زبانوں کو بند کر لیا ہے، کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ کون غلط تھا کون صحیح تھا۔ وہ ایک اجتہادی غلطی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کیا۔ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، کسی ایک صحابی کے بارے میں یہ ان کی نیت پہ شک کرنا
یا ان کے ایمان پہ شک کرنا بندہ خود دار اسلام سے خارج ہو جائے۔ بندہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، اپنے ایمان کو دیکھے۔ اسی طرح امام عبد البر اور امام طحاوی رحمہ اللہ، جو عقیدہ طحاویہ جو مین کتاب عقیدے کی ہے، اس میں اہل سنہ اور امام ابو حنیفہ کا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ آج امام ابو حنیفہ کے پیروکار جو کہتے ہیں ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ان کو مانتے ہیں، سنیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کیا عقیدہ تھا صحابہ کرام کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی ہم افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتے، کسی ایک کی شان کو بلند کر دیا دوسرے کو کم کر دیا، افراط و تفریط کا شکار نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کسی سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ جس طرح آج محرم کے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان اور اسی طرح بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے صحابہ کرام پہ کس طرح زبانیں دراز کی جاتی ہیں۔ ہاں، مسلمان بھی کس طرح اپنی زبانوں کو کھول لیتے ہیں اور ان کے بارے میں تبرہ کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، ان کو برا بلا کہتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف سنیں، کہتے ہیں ہم کسی سے بھی برات کا اظہار نہیں کرتے، افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اور صحابہ کرام سے بغض رکھنا یا ان کو طعن و تشنیع کرنا یہ کفر ہے، نفاق ہے، ایک سرکشی ہے اور بغاوت ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وہ عقیدہ ہے جو امام طحاوی رحمہ اللہ دیوبندی ہے اپنی کتاب عقیدہ طحاویہ میں بیان کرتے ہیں۔ یہ سلف صالحین کا امام ابو زرع رازی، امام ابو حاتم رازی، اسی طرح امام ابن حجر رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ، متعدد سلف صالحین کے اقوال میں آپ کے سامنے رکھوں۔ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ جو امام بخاری کے استاد ہیں، تمام کے اقوال، تمام کا عقیدہ جب ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں تو سب کا خلاصہ کلام یہی ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں اپنے آپ کو خاموش رکھو، اپنی زبان کو بند رکھو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب بنیاد الطالبین جس کے نام پہ 11ویں دی جاتی ہے، ان کا عقیدہ سنیں صحابہ کرام کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے جو باہمی اختلاف، جو اجتہادی ایک ان سے غلطی ہوئی ہے، ہم اس کے بارے میں خاموش ہیں، ہم اس کے بارے میں خاموشی کو اختیار کرتے ہیں، کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتے، نہ کسی صحابی کے ایمان پہ شک کرتے ہیں، نہ کسی کی نیت پہ شک کرتے ہیں۔ تو یہ ہے ایک عام مسلمان کا، ایک مومن کا، ایک اللہ کو ماننے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور صحابہ سے محبت کرنے والے کا عقیدہ۔ تو یہاں پر ایک بات کرتا چلوں کہ چند دن قبل آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ سوشل میڈیا کا جو موضوع بنا، جس میں جماعت الدعوہ کے بہت بڑے اسکالر اور اپنے آپ کو ایک پائے کا نامور صحافی سمجھنے والے امیر حمزہ جن کا نام ہے، انہوں نے جب اپنا ایک اخبار کے اندر ایک کالم شائع کیا، فاختہ نامی کالم، اس کے اندر انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی، سیدنا حسن و حسین دوسری طرف مد مقابل جب یہ مکالمہ کیا، یہ انالیسس کیا، اس مکالمے اس تاریخ پر جب انہوں نے تجزیہ کیا تو انہوں نے یہ بات لکھی، یہاں پر یہ بات لکھی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ناانصافی کرنے والے ہیں، اور یہاں تک یہ بات لکھی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، وہ فتح مکہ کا موقع جب آپ نے سب کو معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم کا اعلان کر دیا، اس کو اپنے ذہن میں نہیں رکھا، موروثی خلافت کی ابتدا کر دی، اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیا، اس کو انہوں نے خلافت دے دی، اس طرح کی بے شمار باتیں کی،
جن کو اپنے کالم کا حصہ بنایا اور صریح الفاظ میں بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی اور کنایتاً الفاظ کے اندر بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن و حسین اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زیادتی کی۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہاں پہ میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا کہ وہ کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی شخصیت ہو، اس کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو، وہ خواہ اہل الحدیث ہو، اپنے آپ کو مسلک بریلوی دیوبند سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ بڑا ہو چھوٹا ہو، اگر کوئی بھی کسی بھی ایک صحابی کے بارے میں اپنی زبان کو کھولتا ہے یا یہ بات کرتا ہے کہ نعوذ باللہ اس نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے، ان کے ایمان پہ شک کرتا ہے یا ان کی نیت پہ شک کرتا ہے، تو وہ بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے ہے، اس بندے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں تبرہ کرتا ہے، صحابہ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جہاں پہ ہم نہیں دیکھیں گے کیا مفادات ہیں، شیعہ کو خوش کرنے کی کوشش ہے یا دوسرے مفاد ہیں یا اتحاد کا نعرہ ہے کہ ہم اتحاد کے جھنڈے کے نیچے سب کو لانا چاہتے ہیں اور اس اتحاد کے نام پر صحابہ کرام پہ تبرہ کی جائے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جائے، ان کی طعن و تشنیع کی جائے، ہم اس بات کو قطعاً قبول نہیں کریں گے۔ جب یہ بات کہی تو پھر اہل الحدیث کے علماء، دیوبند بریلوی مسلک کے علماء اٹھے، انہوں نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام پہ ایک نامور بندہ جو ایک جماعت کے اندر ایک مقام رکھنے والا ہے، چند گنے چنے لوگوں میں اس کا نام آتا ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، تو پھر اس کا سوشل میڈیا پہ تعاقب کیا، اس کو پکڑا، اس کے بارے میں فتوے جاری کیے کہ یہ جو زبان درازی کی گئی ہے، کالم کے اندر اپنی قلم کو بڑھایا گیا ہے، یہ تم نے صحابی رسول کی گستاخی کی۔ چند دن کے بعد یہ خیال آیا کہ میں نے یہ غلط کیا ہے، پھر ایک ریکارڈ جاری کروایا جس میں یہ بات کی، پھر بھی یہاں پہ ڈٹھائی کا عالم دیکھے، پھر بھی یہ بات کی کہ میں نے تاریخ کا انالیسس کیا ہے، میں نے تاریخ کا تجزیہ کیا ہے، لوگوں کے سامنے تاریخ کو رکھا ہے، میں نے کوئی غلط نہیں کیا، پھر بھی یہی الفاظ ہیں اس اپنے بیانیے کے اندر۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہاں پر یہی سب کے لیے اہل السنہ کا اصول ہے جو عقیدہ کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر لکھا ہے، جو اقوال سلف سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ کوئی بھی شخص ہو، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والا ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، اگر وہ کسی بھی صحابی کے بارے میں گستاخی کرے گا، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ وہ ہمارے علاقے میں آئے گا، ہم اس کے ساتھ بائیکاٹ کریں گے، نہیں سنیں گے۔ ہر فورم پر، ہر جگہ پر ہم اس بات کو ثابت کریں گے کہ جو صحابہ کرام کا گستاخ ہے، جو صحابہ کرام کی بیعت بھی کرتا ہے، وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے۔ سلف صالحین نے کہا ہے اپنی زبانوں کو بند رکھو، تم کون ہوتے ہو صحابہ کرام کی نیتوں پہ شک کرنے والے، ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے والے کہ یہ غلط تھا، یہ صحیح تھا۔ ایک عام مسلمان کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ وہ صحابہ کرام کو غلط ثابت کرے، ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرے؟ حالانکہ تمام صحابہ کرام آپس میں محبت کرنے والے ہیں، کہیں ان سے کوئی اجتہادی غلطی ہوئی ہے اس کو اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے محترم سامعین کرام، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، یہاں پر خاص کر کے بہت حساس معاملہ ہے، اپنی زبان کو ہر مسلمان کو بند رکھنا چاہیے۔ یزید کا معاملہ الگ ہے، اس پہ میں بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول تھے، ان کے ایمان پہ شک کرنے والا بندہ اپنے ایمان کا جائزہ ہے۔ سیدنا عثمان کے ایمان پہ شک کرنے والا، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے بارے میں باتیں کرنے والا اپنے ایمان کا جائزہ لے۔
تو اس لیے یہ مشاجرات صحابہ، یہ باہمی اختلاف جو صحابہ میں ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں متعدد مقامات پہ یہ فیصلہ کر دیا وہ جنتی ہیں، جنت کے سرٹیفکیٹ ان کو مل گئے، اور آج تم یہ غلط صحیح ثابت کرنے پہ تلے ہوئے فلاں غلط تھا فلاں غلط تھا۔ تو اس لیے جو اسلام کے دشمن ہیں، خاص کر کے رافضی شیعہ جو سریعام صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے معاون نہ بنے، ان کے اعلیٰ کار نہ بنے، ان کی مدد کرنے والے نہ بنے، بلکہ ایک موحد مسلمان بنے، صحابہ کرام سے سچی اور پکی محبت کرنے والے۔ بندے کے کمال میں کوتاہی ہو سکتی ہے، عمل میں سستی ہو سکتی ہے، لیکن صحابہ کے ساتھ ایمان محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ عقیدے کا حصہ ہے۔ یہاں پر ایک ذرے کے برابر بھی کسی میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عقیدے کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔